बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बिल्कुल बेसिमत हो चुकी है, जिसकी कोई सिमत नहीं, लाटू की तरह घूम रही है, यानी कि कोई सिमत नहीं है। अमूमन दुनिया भर की जो मालिक होते हैं, जो अक़वाम होती हैं, उनकी खारजा पॉलिसी की कोई ना कोई सिमत होती है। उनको पता होता है कि हमारे टारगेट्स क्या हैं, हमने अचीव क्या करना है, इकॉनमी से लेके मुस्तकिल मफादात क्या हैं। लेकिन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह, और ख़ुसूसन ये जो 3 साल का मुबैना सुनहरी दौर कहा जा रहा है, इसमें तो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, अगर मैं ये कहूँ कि ये इसकी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो चुका है, यानी माशाल्लाह बड़ी बाबरकत हुकूमत है, तो कोई इसमें गलत बात नहीं होगी। क्यों? खबर ये है, मैं आपको एक मज़े की बात बताने लगा हूँ। खबर है अमेरिका और फ्रांस से मुतल्लिक, और आपको ये बात सुन के एहसास होगा और आपको समझ लग जाएगी कि दुनिया भर में लोग इज़्ज़त के साथ, कौमें, अक़वाम, ममालिक, लोग इज़्ज़त के साथ किस तरह जीते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो ज़लील होकर किस तरह रहते हैं। और ये भी एक सवाल है कि इमरान खान साहब जो हैं वो यूनाइटेड नेशन का जनरल असम्बली का जो इजलास है उससे वर्चुअल ख़िताब क्यों कर रहे हैं, ऑनलाइन ख़िताब क्यों कर रहे हैं, जबकि वहाँ पर मोदी वहाँ यूनाइटेड नेशन के हेड क्वार्टर में मौजूद हैं। जो बाइडन वहाँ पे ख़िताब करेंगे, और कई तकरीबन 83 जो लीडर हैं वो वहाँ पर ख़िताब करेंगे। तो मैं आ जाता हूँ पहले आपको कि लोग इज़्ज़त के साथ किस तरह जीते हैं इस दुनिया में। अमेरिका जो था, आपको ये पता है कि एक दुनिया की सुपर पावर है। एक मुआहदा हुआ ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के दरमियान। ऑस्ट्रेलिया को तकरीबन 12 आबदोज़ें चाहिए थी, जो उसने खुले समंदरों में, ज़ाहिर है कि चीन के ख़िलाफ़ उसने इस्तेमाल करनी थी, और वो मुआहदा उसने किया फ्रांस के साथ कि आप हमें एटमी आबदोज़ें बना के दें, या मतलब वो जिसको जौहरी आबदोज़ें कहते हैं। तो वो तकरीबन कोई मतलब वो $बिलियन का एक मंसूबा था। तो अब इसके सौदे के दरमियान, यानी कि ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के दरमियान, अमेरिका ने छलांग लगाई, पान मारी, ये मुआहदा मनसूख कराया, और ऑस्ट्रेलिया को कहा कि आप हमसे लें, क्योंकि जो फ्रांस की टेक्नोलॉजी है वो इतनी एडवांस नहीं है कि चीन का मुकाबला कर सके। फ्रांस को ये बात ऑस्ट्रेलिया को ये बात समझ आई, और फ्रांस ने इस बात का गुस्सा किया कि ये आलमी असूलों और ज़ाब्ते, और वैसे ही एक शरीफ आदमी जो होते हैं ना, शरीफ लोग, उनकी का ये रवैया नहीं होता। ये सरिश्त किसी शरीफ आदमी की नहीं हो सकती कि 2 अफराद, मिस्टर ए और मिस्टर बी, कोई किसी मामले के ऊपर वो सौदेबाजी कर रहे हैं और सौदा तय पा गया, और दरमियान में एक तीसरा फ्रीक आया, वो कोई मच्छंदर ही होगा, हो छा आदमी चचोरा, जो इस तरह की हरकतें करता है, नेगेटिव एक पर्सनैलिटी कर सकती है। तो अमेरिका ने वो किया। फ्रांस ने गुस्से में आके ये मुआहदा ख़त्म करने के ऊपर ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से अपने अपने सफ़ीर बुलवा लिए वापस, जिसका मतलब था कि उसने दुनिया की एक सुपर पावर और एक दुनिया की बड़ी इकनॉमिक पावर जो है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया दोनों के साथ अपने सफारती ताल्लुकात ख़त्म कर लिए। अभी ये फिर वापस बुलाए थे कि कल जो बाइडन, जो अमरीकी सदर हैं, उन्होंने फ़ोन किया फ्रांस के सदर को, और वो माफ़ी तलाफ़ी हला मतलब समझाया बुझाया, जो कुछ भी किया उन्होंने। 2 स्टेट्स के हेड ने एक दूसरे की, यानी इज़्ज़त नफ्स जो मजरू हुई थी उसके ऊपर उन्होंने फ़ोन करके माजरत की, बात की, मामला बहाल किए, सफारती तल्लुकात बहाल किए। फ्रांस ने कहा कि जी ओके, हम अपना सफ़ीर आपके यहाँ भेज रहे, अगर तो आइंदी का हरकत ना करना। लेकिन ये होता है इज़्ज़त के साथ जीना, और ये होता है कि अब एक जिसको हम अड़ख पंजाबी में कहते हैं कि एक खुददारी। तो इमरान खान साहब बड़े खुददार हुआ करते थे हमारे, और वो बड़ी बातें सुनाया करते थे। अगर आपको याद होगा कि मैं मर जाऊंगा, खुदकुशी कर लूँगा, कशकोल पकड़ के नहीं जाऊंगा, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। ये तो चलें ठीक है कि मुआशी मजबूरी थी पाकिस्तान की, आप नहीं देख सकते थे कि पाकिस्तान जो है वो आपकी अना की नज़र हो। लेकिन ये एक टेलीफोन, जो बाइडन का टेलीफोन, वो आपको नहीं आ रहा, और आप जनाब वो तरले वास्ते घूमन घेरियाँ, कभी मोईद यूसुफ थे, कभी कुछ, कभी इंटरव्यू में बैठ के अपने मुंह से, फिर कभी उनको जाहिल कह देना, हाँ जी उन्होंने कोई टाइम नहीं होएगा, वो तो बड़ा जाहिल आदमी है जो बाइडन। फिर यू टर्न लेना, नहीं जो बाइडन ने तो जनाब पहले तो कहा कि जनाब के वो जो बाइडन को तो इतना जाहिल और नाअहल आदमी है कि उसको पता ही नहीं अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री क्या है, अफ़गानिस्तान क्या है, बग़ैर सोचे समझे उसने इनखला कर लिया। उसको तो यही नहीं पता कि जो हक्कानी कबीला क्या चीज़ है।
حالانکہ کیا حقانی قبیلہ بھائی نو آپ نے کسی چیز دا پتا ثابت یہ ہوتا ہے اگلے ہی جملے میں انہوں نے حقانی قبیلہ کہہ کے ثابت کر دیا کہ بھائی نو بھی چھنکنا پتا ہے افغانستان کا. بہرحال وہ یہ والی بات انہوں نے کر دی. تو پھر اس کے بعد یو ٹرن ایک اور لیا کہ کسی نے سمجھایا ہوگا وزارت خارجہ کی طرف سے یا جنرل فیض صاحب نے سمجھایا ہوگا کہ پرائم منسٹر صاحب ہے کی کر رہے ہو یار, اس طرح نہیں کہتے اسٹیٹ کے, مطلب اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ جو ہے یا ایک اسٹیٹ ہیڈ کو دوسرے اسٹیٹ ہیڈ کو اس طرح مخاطب نہیں کرتا. یہ کچھ سفارتی اصول ضابطے, کوئی وہ کیا کہتے ہیں سفارتی کوئی مطلب کیا کہنا چاہیے اس کو, دید لحاظ ہوتا ہے سفارتی. تو انہوں نے جناب پھر سمجھ آئی ان کو, تو پھر انہوں نے کہا ہو پھر کہنا شروع کر دیا رشین ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے, اور نہیں یار وہ تو مطلب اس سے بہتر منصوبہ ہی کوئی نہیں تھا انخلا کا جو بائیڈن سے. جو بائیڈن بڑا لائق آدمی ہے, مطلب کہنے کا مطلب ہے کہ ایک اور یو ٹرن, تو جو اتنے یو ٹرن لینے والا ہو اس نے کیا عزت کے ساتھ رہنا ہے, اس نے کیا عزت کے ساتھ بات کرنی, جو محض ایک ٹیلی فون کے کال کے چکروں میں امریکہ کا دورہ منسوخ کر دے یا وہاں پر جانے کی کو ترجیح نہ دے. یونائٹڈ نیشن کا اجلاس ہو رہا ہے وہاں پر جنرل اسمبلی کا, وہاں پر وزیر اعظم صاحب بھی ان آپ سربراہ حکومتوں میں سے شامل ہیں جن کو خطاب کرنے کی دعوت دی گئی ہے. اور عمران خان صاحب جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا یہ ورچوئل یا آن لائن خطاب کریں گے, اسلام آباد میں بیٹھ کر آن لائن انٹرنیٹ کے ذریعے وہ خطاب کریں گے, جبکہ مودی اور بائیڈن جو ہے وہ وہاں پر موجود ہوں گے اور وہ سیشن کا ان پرسن یعنی کہ جس طرح کھڑے ہو کے خطاب کرتے ہیں وہ کریں گے. پہلی بات یہ سوچنے والی ہے. اب یہاں پر آ رہی ہیں دو باتیں. ایک بات یہ آ رہی ہے کہ پائن نو بلایا ہی نہیں گیا, پائن دا نام اس لسٹ میں نہیں ہے کہ آپ جن کو ان پرسن بلایا گیا تھا. تو یہ ایک بات یہ چل رہی ہے کہ, اور یہ بات چلانے والے کون ہیں, یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں کہ جی کہ وہ تو انہوں نے بس کیٹیگری یونائٹڈ نیشن کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ خود بذات خود ایک انسلٹ ہے کہ آپ دنیا میں ایک میجر رول پلے کرنے جا رہے ہیں. دنیا کی نظریں جو ہیں وہ طالبان سے زیادہ آپ کے اوپر لگی ہوئی ہیں کہ پاکستان کیا کرتا ہے. امریکن بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی کہ پاکستان کو, طالبان کو ابھی فوری طور پر تسلیم نہیں کرنا چاہیے, پاکستان کو تھوڑا سا ویٹ کرنا چاہیے. یعنی کہ ہر نظر جو ہے وہ پاکستان کے اوپر لگی ہوئی ہے. اس کے باوجود اگر آپ کو یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی کے اندر خطاب کے لیے ان پرسن نہیں بلایا جاتا تو آپ کو اور جو آپ کے حریف ہیں مودی یعنی کہ انڈین پرائم منسٹر, اگر آپ دونوں کو ایک جیسا ایکول ٹریٹمنٹ نہیں مل رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گڑبڑ ایک بستی ہے, پہلی بات. اور دوسری بات کہ اگر دعوت تھی اور وزیر اعظم صاحب نے خود فیصلہ کیا ہے کہ نہیں میں اتنے نہیں جانا, میں نے ورچوئل خطاب کرنا ہے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زیادہ بستی سے ڈرنے کی عمران خان صاحب ڈر رہے ہیں. جس طرح وہ بتا نہیں نہ رہے کہ جو دنیا کے مختلف ممالک سے جو تحائف ملے ہیں ان کا میں نے کیا کیا ہے, وہ بیسیکلی انسلٹ ہے کہ یار کہ 300 تولے دا ہار بیگم صاحبہ نے رکھ لیا اونے پونے داموں میں. ویسے تو لاکھ روپے کے قریب ہے نا جی تولہ سونا, تو 300 تولے سونا تو وہ اونے پونے داموں میں رکھ لیا, تو لوگ جو ہیں وہ کہیں گے مطلب کیا گھٹیا حرکت کی ہے بستی. تو اس بستی سے ڈرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی جو نواز شریف جس طرح کر کے پاکستان کا خزانہ لوٹتا تھا, جس طرح کر کے توشہ خانہ ریفرنس اس کے خلاف بنا, مطلب ایک گھٹیا سوچ کہ جناب کے جاتے جاتے جس طرح شوکت عزیز صاحب وہ جرابیں اسکارف اور بنیانیں جو ہیں وہ بھی 2-2 روپے میں 25-25 روپے میں اپنی بیگم کا شہزادہ چارلس ہینڈ بیگ لے گیا تھا. ہینڈ بیگ جو ہے شہزادہ چارلس لائے بادشاہ برطانیہ کا یا شہزادہ برطانیہ کا تحفہ, اور وہ 25 روپے کا ہوگا یا 2,500 روپے کا ہوگا. لیکن چونکہ اسیسمنٹ خود کرنی تھی تو گھٹیا حرکتیں, عمران خان صاحب جن کو کل تک گھٹیا حرکتیں کہتے تھے, تو یہاں پر بھی وہی معاملہ ہے کہ میں کیا گھٹیا حرکت ہے اس میں کہ خوف زدہ کہ جی کہ وہ مجھے فون نہیں کرتا ایک بندہ جو وہاں پر ان پرسن پیش ہو رہا ہے یا خطاب کر رہا ہے جس کا نام جو بائیڈن ہے, تو کل کلاں کو میں ادھر جاتا ہوں انہیں میرے نال سلام بھی نہ لئی تو کڈی بستی ہوئے گی. ایک خوف یہ. دوسرا خوف یہ کہ جس کو میں فون کرتا ہوں اور وہ فون نہیں اٹھاتا, یعنی کہ مودی, انہیں میں جناب سلام دعا نہ لیتی, وہ جو ہوتی ہے نا جس کو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں سائیڈ لائن میٹنگز جو ہوتی ہیں, اگر وہ بھی نہ ہوئی, مطلب اگر الیکس سلیک نہ ہوئی جو بائیڈن کے ساتھ, اگر الیکس سلیک مودی نے لفٹ نہ کرائی تو میں تو پاکستان بست ہو جاؤں گا. آپ یہ بات سمجھ رہے ہیں نا, مطلب یہ انا کی اسیری ہے
کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ دونوں طرف، کہ اگر آپ کو دعوت ملی نہیں اور انڈین پرائم منسٹر کو مل گئی ہے تو پھر آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کی جو 3 سالہ سفارتکاری ہے یا آپ کی 3 سال کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ بنیادی طور پر پاکستان کی خارجہ پالیسی کی تیسری برسی ہے، میں اگر یہ سادہ الفاظ میں کہوں تو، اور بے سمت خارجہ پالیسی، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ بے سمت کیا ہے۔ کبھی آپ کہتے ہیں کہ امریکہ سے توپوں کی سلامی لے کے کہ جناب ورلڈ کپ جیت کے آ گئے ہم، دو زانوں بیٹھے ہوئے تھے ٹرمپ صاحب اور ان کی کابینہ، لگ رہا تھا کہ عمران خان صاحب امریکہ کے صدر ہیں اور جو بائیڈن ان کا پانی بھر رہا ہے، اور جو بائیڈن کہہ رہا ہوں ٹرمپ، اچھا تو وہ ثالثی کرا دے گا، کشمیر حل ہو جائے گا مسئلہ، یہ آپ کی خارجہ پالیسی۔ پھر جناب امریکہ نے تو ہمیں چھوڑ دیا ہے، اگلی ایکسٹریم، ایک پہلی ایکسٹریم کہ جو 70 سال میں پاکستان کا کام نہیں کوئی کروا سکا کہ کشمیر آپ کی جھولی میں ڈال دے گا امریکہ بھارت سے چھین کے، یہ آپ تاثر دے رہے تھے جب آپ کو لگ رہا تھا میں 92 کا ورلڈ کپ جیت کے آیا تھا۔ پھر اگلی ایکسٹریم کہ ہمیں تو انڈیا نے ساتھ چھوڑ کے ہمارا امریکہ نے بھارت کو اپنا ساتھی بنا لیا، اسٹریٹجک پارٹنر، اور پائے نے بستی ہے، یہ آپ کی ناکامی ہے خارجہ پالیسی کی۔ تو اسی طرح پھر کہ جی کہ اب امریکہ نہیں ہے تو اب چین، اچھا چین کے ساتھ پہلے آپ کیا کر رہے تھے کہ ایک ایسے شخص کو آپ نے چین کے منصوبے سی پیک کا نگران بنا کے بٹھا دیا جس کے ذاتی مفادات جو ہیں وہ ملک کے مفادات سے زیادہ بڑے تھے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ، مطلب چور چوری سے نہ جائے، ہیرا پھیری سے جائے، پتہ نہیں اس طرح دی جڑیاں مسالہ بنیاں ہوئی نے کہ وہ بھائی نے تو اپنی 99 کمپنیاں بنا لی ہیں اس تو بات سمجھیں اس بات کو، اور امریکہ کا مفاد وہ سرو کرے گا کہ وہ چین کا مفاد سرو کرے گا، یا اس کو اپنا مفاد زیادہ عزیز ہے، اپنے بچوں کا مستقبل زیادہ عزیز ہے، یا پاکستان کے بچوں کا مستقبل زیادہ عزیز ہے۔ لیکن اچھا پھر اب آپ امریکہ نے وہ ٹھڈا کرایا تو نہیں چین ساڑا بھرا ہے، اچھا پہلے چین بھرا نہیں سی، تو وہ اب یہ دنیا کہہ رہی ہے کہ، اور پھر وہ لوگ کہہ رہے ہیں ایون کہ کامران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا عالمی تشخص اس وقت دنیا بھر میں ہچکولے کھا رہا ہے، کبھی آپ امریکہ کی جھولی میں جاتے ہیں، کبھی آپ چین کی پیروں میں پڑ جاتے ہیں۔ تو تشویش کا لیول یہ ہے، آپ کی 3 سالہ جو ہے وہ خارجہ پالیسی کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ کہیں کے نہ رہے ہم، نہ ہی اوکی ہے جی شعر وصال یار ہوا، وہ اس طرح کر کے جڑا شعر ہے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، تو ہم تو نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے۔ عمران خان صاحب تے تو ہور چوپو پائیں جنہوں نے عمران خان صاحب نو آندا سی نا، وہ اور مزے لیں، وہ ایک تھے 2 تھے، وہ جتنی بھی شخصیات تھی، وہ جن کو لگتا تھا کہ عمران خان آئے گا اور جناب پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، وہ اب اپنے کہہ لیں کہ شرمندگی کے مارے وہ لوگوں سے آنکھ نہیں ملا پا رہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس لیے نہیں وہاں پر جا رہے، ایک خیال یہ ہے کہ دعوت کے باوجود کہ وہاں پر ان کو جو بائیڈن جو ہے اگر اس نے نہ ملا، اس نے اسلام دعا نہ لی، وہ سائیڈ لائن جو میٹنگ ہوتی ہیں وہ نہ لی، تو پھر میری بڑی بستی ہونی ہے پاکستان میں، اور وہ تو فون کر نہیں رہا، اور جس کو میں فون کر رہا ہوں مودی، اس نے مجھے لفٹ نہ کرائی، تو پھر جناب اس سے زیادہ بستی ہوگی۔ تو عمران خان صاحب کا جو 3 سالہ دور ہے، یہ واقعات، یہ فون نہ کرنا اور فون نہ سننا، اور پھر کہ آپ ڈر کے گھر کے اندر بیٹھ جانا، کپتان تو فیس کرتا ہے ہر چیز کو، یہ مشہور تھا نا، کپتان تو میدان میں کھڑا رہتا ہے، تو پائن میدان سے جاؤ، کیوں نہیں جا رہے؟ تو اس لیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فیصلے ہیں وہ کم کو زیادہ جانیں، کہ عزت کے ساتھ جینا، فرانس نے آپ کو بتایا کہ اس طرح خودداری کیا ہوتی ہے اور عزت کے ساتھ کس طرح رہا جاتا ہے، کہ دنیا کی سپر پاور کی آنکھوں میں آنکھ پاکستان سوچ سکتا ہے، کہہ سکتا ہے کہ جناب ہم نے 70,000 بندہ مرایا، عمران خان بڑے چیمپئن ہیں نا، تو ذرا کھڑے ہو کے کہیں کہ جناب کے 70,000 ہم نے بندہ مروایا اور بدلے میں آپ نے ہمیں ٹوکری کر دیا، آپ ایک فون کال نہیں کرتے، اور 2.5-3 سال سے آپ نے ہمارے ہاں اپنا سفیر مقرر نہیں کیا، ہماری بائیں نہیں آکڑی ہوئی، ہم بھی اپنا سفیر واپس بلا رہے ہیں، توڑے ذرا امریکہ کے ساتھ سفارتی تعلقات۔ اتنی خودداری، اصل میں آپ نے قوم کو بیوقوف بنایا تھا عمران خان صاحب، یہ آپ بھی بات سمجھیں اور وہ لوگ بات سمجھیں جو عمران خان صاحب کے سحر میں اور ان کی جو جس کو کہتے ہیں نا جی زبان درازی کے اسیر تھے، وہ سمجھیں اس بات کو کہ پاکستان کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، اکانومی سے لے کے پاکستان کی خارجہ پالیسی تک
पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी आज तक इतनी टगे टोकरी नहीं हुई, इतनी ज़िल्लत पाकिस्तान के हिस्से में कभी नहीं आई। वरना पाकिस्तान वो मुल्क था जो बैक वक्त चीन और अमेरिका को साथ लेके चल रहा था। पाकिस्तान वो मुल्क था जो अमेरिका से जिसकी इमदाद भी आती थी और चीन के साथ उसने शारा रेशम भी बनाई थी, जो चीन के साथ अब सी पैक भी बनाने जा रहा था। ये मुल्क की बदकिस्मती है। ये कोई पाकिस्तानियों ने कोई बड़ा कोई जुल्म किया या कोई ऐसी कोई जिसको कहते हैं ना कोई बदअमाली है जो इमरान खान साहब की सूरत में हमारे सामने आई है। अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हो चुका हुआ है हम पे। तो अगर ये बात किसी को समझ नहीं आ रही तो उसकी इस ना समझी के ऊपर जो है वो अस्तगफिरुल्लाह ही कहा जा सकता है और दुआ की जा सकती है कि अल्लाह ताला आपको नूर बसीरत अता करे। उन लोगों को जो आज भी इमरान खान साहब को मसीहा भी समझते हैं और बड़ा ठीक आदमी समझते हैं, और सर बड़ा 2 नंबर आदमी नहीं, यार ये नहीं कहना चाहिए, हैं तो वो प्राइम मिनिस्टर, लेकिन आपको उनकी 2 नंबरियाँ वक्त के साथ साथ पता चलेंगी। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।